یہ دھرتی اس لیے نہیں بنی تھی کہ یہاں زنا کے اڈے چلے، یہاں سود چلے، یہاں جھوٹ چلے، یہاں قتل و غارت چلے، یہاں عدالتیں ظالم ہوں، قاضی ظالم ہوں، حکمران ظالم ہوں، غریب ظالم ہو، مالدار ظالم ہو، رڑی والا بھی چور ہو اور بادشاہ بھی چور ہو۔ یہ تھر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اے اٹھ تو دیکھ میں کیویں بنایا ہے، اس کی چال تو دیکھ میں نے کیسے بنائی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان تو دیکھ تیرے رب نے کیسے اٹھایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھ کیسے گاڑا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اے زمین میں نے کیسے بچھائی ہے تیرے لیے، وہ دیکھ تو صحیح میں نے کیا کچھ کیا ہے تیرے لیے۔ اذکرک وتنسانی، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھتا ہوں اور تو ہمیشہ مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو پھر بھی بے حیا ہو کر گناہوں سے مجھے للکارتا رہتا ہے۔ عبیدی یبارزوننی بالعظائم، ارے میرے بندو تم ایک نطفہ منی ہو کر مجھے للکارتے ہو، کبھی کفر کے ساتھ، کبھی شرک کے ساتھ، کبھی اللہ کا بیٹا بنانے کے ساتھ، اور کبھی اللہ کے ساتھ ہزاروں خدا بنانے کے ساتھ، اور کبھی ظلم کے ساتھ، کبھی سود کے ساتھ، کبھی قتل کے ساتھ، کبھی زنا کے ساتھ، کبھی شراب کے ساتھ، کبھی جوے کے ساتھ، کبھی جھوٹ کے ساتھ، کبھی قبضے گروہ، قبضے مافیے۔ میرے ملک کو تو لوٹ کے لے گئے چند لوگ، یہ قبضے مافیے، یہ قبضے گروہ، ہم نے ان کا کیس اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے۔ وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے اور ان سارے کو کھڑا کریں گے، یا رسول اللہ آپ ہمارے وکیل بنے، انہوں نے 25 کروڑ لوگوں کو لوٹا ہے، اپنے پھر بھی ان کی پیٹ کی آگ نہیں بجھی ہے، آپ ہمارا کیس لڑیے اللہ کے دربار میں، مڑ پتہ لگے گا انہوں کالونیاں بنا، دریا میں کالونیاں بنا رہے ہیں، وہ ظالموں، دریا کی زمین میں کالونیاں بنا رہے، جو بچھے ہوئے نالے ہیں، نالے پانی کو لے جانے کے لیے اس کے اوپر بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اس دھرتی پہ اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے، ہوا اللہ کے تابع ہے، پانی اللہ کے تابع ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب یہاں فرما برداری ہوگی تو فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین خزانے اگلے گی، آسمان خزانے برسائے گا، ہوائیں تابع ہو کے چلیں گی، پانی زندگی کا سامان بنے گا، کائنات کی ایک ایک چیز تمہاری حفاظت کا سامان بنے گی۔ لیکن جب بغاوت ہوگی، جب نافرمانی ہوگی، تو اللہ نے پہلی قوموں کے قصے قرآن میں اس لیے سنائے ہیں، ایک قوم ہوا سے برباد کی، ایک قوم پانی سے برباد کی۔ آج میرا دیش ہوا کی زد میں بھی ہے، پانی کی زد میں بھی ہے، یہ پانی خود نہیں آیا، اس کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی ایک ایک موج میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، ایک ایک پتھر اوپر سے گر رہا ہے، میرے رب کے امر کے ساتھ گر رہا ہے، اور طوفانی لہریں اس کو لے گئی، اس کو لے گئی، اس کو لے گئی، اس کو لے گئی، پیچھے سے کمانڈ ہے، پیچھے سے کمانڈ ہے میرے اللہ کی۔ سب سے پہلی قوم کو اللہ نے پانی سے ڈبویا، نوح علیہ السلام کی قوم، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں 950 سال اپنی قوم کو پکارتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے میری ایک نہ مانی، وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں نے جب ان کو دعوت دی کہ یہ ایمان لائیں اور ان کی بخشش ہو جائے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں، واستغشوا ثیابہم، چہرے پر کپڑا۔ مجھے بتاؤ، تم مجھے میری طرف متوجہ ہو، میں بات کر رہا ہوں، تم صرف کتے دیکھنا شروع کر دو نا، میرا بیان بند ہو جائے گا۔ جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں، میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ، وہ کی نہیں، کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو، توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارنگ زمین سے اللہ نے حکمراں چھڑا ہے، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے،
لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ شے تو شے ہی کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے، کہ تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی، چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوصف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو، سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، تعریف 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 تعریف۔ سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو۔ ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا۔